بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ پاکستان میں گرین انیشیٹو پروگرام آ رہا ہے۔ کیسے زرعی انقلاب آئے گا اور دشمن کیسی سازشیں کر کے اس کو ناکام بنانے کی ایک بھونڈی کوشش کر رہا ہے۔ سارے حقائق آپ کے سامنے اس ولاگ میں رکھتے ہیں۔ چولستان کے باسیوں کے لیے زرعی انقلاب اور نوید کی کرن۔ گرین پاکستان انیشیٹو ایک ایسا جامع منصوبہ ہے جس سے پاکستان کی زراعت میں ایک انقلاب برپا ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کا مقصد بنجر زمینوں کو کاشتکاری کے قابل بنانے کے علاوہ مقامی افراد اور کسانوں اور زمینداروں کی زندگی کو بھی بہتر بنانا ہے۔ لیکن اس عوام دوست منصوبے کو بھی عوام دشمن عناصر نے سیاست اور قومیت کا رنگ دے کر متنازع بنانے کی ایک کوشش شروع کر دی ہے۔ اگر ہم گرین پاکستان پروگرام کی افادیت پر بات کریں تو مقامی افراد، کسانوں، زمینداروں، کاروباری حضرات اور لوکل میکینکس کو اس کا براہ راست بہت زیادہ فائدہ پہنچنا شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ دنوں آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے چولستان میں کنڈائی کے مقام پر سمارٹ ایگری فارم اور گرین ایگری مال کا افتتاح کیا، جبکہ چاپو کے مقام پر AR&FC سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ ان مراکز سے کسانوں کو جدید زرعی تکنیکوں کی تربیت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کاشتکاری کے جدید سائنسی طریقے بھی سکھائے جائیں گے۔ چولستان کے پسماندہ علاقوں میں گرین پاکستان پروگرام کا مقصد کیا ہے، ذرا غور فرماتے ہیں۔ جدید فارمنگ ٹیکنالوجیز کا فروغ ملے گا، ڈرپ اریگیشن ہوگی، پریسیجن فارمنگ ہوگی، ہائیبرڈ بیجوں کا استعمال ہوگا، زرعی زمینوں کی بحالی ہوگی، جدید زراعت کا فروغ ہوگا، مقامی کسانوں اور زمینداروں کی تربیت، جدید زرعی تکنیکوں سے آگاہی ہوگی، جدید کارپوریٹ فارمنگ ہوگی، فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا اور زرعی اجناس کی پیداوار بڑھانے پر غور کیا جائے گا اور اس پر کام کیا جائے گا۔ گرین پاکستان پروگرام کے لانچ ہونے کے بعد جب سے یہ شروع ہوا ہے، وہاں سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی تعمیر ہونا شروع ہوئی ہے۔ جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں کی رہائشیوں کا معیار زندگی بہتر سے بہترین ہونا شروع ہو چکا ہے۔ سڑکوں کا جال بچھنے سے آمد و رفت کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ عام کسانوں کو زرعی ماہرین کا زیر سایہ فصل کو بہتر بنانے کی مفت سہولت ملنے لگی ہے۔ زرعی آلات سے وابستہ لوکل میکینکس کو روزگار کے مواقع فراہم ہونے لگے ہیں۔ فصلوں کے بیج، ادویات، کھادیں کم ریٹس پر مفت ملنے لگی ہیں۔ غریب کسانوں کو لائف سٹاک کی فراہمی، غریب اور مستحق کسانوں کو کم قیمت پر زرعی آلات مثلا ٹریکٹر، سولر، ٹیوب ویلز، ہارویسٹنگ مشین، تھریشر وغیرہ کی فراہمی ہوگی۔ لہٰذا ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ جو بھی عناصر گرین پاکستان جیسے منصوبوں کے بارے میں غلط اور ادھوری معلومات پھیلا رہے ہیں، یقینی طور پر عوام دشمن اور کسان دشمن عناصر بھی انہی کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان کی خوشحالی کے سفر میں روڑے اٹکائے جائیں۔ یہ لوگ پاکستان کے دوست نہیں ہیں بلکہ دشمن ہیں۔ محفوظ شہید کینال حقائق اور پروپیگنڈا پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جب بھی پاکستان میں کچھ اچھا ہونے لگتا ہے، ساتھ ہی منفی قوتیں اور مایوسی پھیلانے والے عناصر متحرک ہو جاتے ہیں، جن کا ایجنڈا پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کیا آپ کو معلوم ہے صحرائے چولستان 26,300 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ یہ صحرا مشرق میں ہندوستانی راجستھان کے صحرا جبکہ جنوب میں تھرپارکر سے جڑتا ہے۔ تقریباً 2,76,674 افراد کا گھر چولستان دہائیوں سے ترقیاتی منصوبوں، پسماندہ اور بڑے پیمانے پر سیاسی توجہ اور اپنے وسائل اور سرمایہ کاری سے محروم ہے۔ اسی تشویشناک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت وقت نے 6 اسٹریٹجک نہروں کی منظوری دی جو بنجر زمینوں کے علاوہ تھل، چولستان اور صحرائے تھر پر موجود زمینوں کو پانی سے سیراب کرے گی۔ محفوظ شہید کینال بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے جسے پہلے فیز میں مکمل کیا جائے گا۔ اسی منصوبے کے تحت 1.2 ملین ایکڑ بنجر زمین کو کاشت شدہ علاقے میں تبدیل کر دیا جائے گا اور ہزاروں مقامی لوگوں کو براہ راست روزگار بھی فراہم ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں کہ محفوظ شہید کینال جیسے عوام دوست منصوبے پر آخر کیوں کر
تنقید ہو رہی ہے۔ جان بوجھ کر اسے پنجاب اور سندھ کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے اسے صوبائیت کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ کیا ایسے لوگ پاکستان کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ محفوظ شہید کینال کا پانی وہی ہے جو پنجاب کے اپنے حصے کا ہے۔ اسے نہ تو سندھ کے پانی میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی اسے سندھ کی زراعت پاکستان کو کوئی نقصان ہوگا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پنجاب نے سندھ کا پانی روک لیا ہے، یہ ایک انتہائی مضحک خیز بات ہے اور سیدھا سیدھا پاکستان کی عوام کو صوبائیت، قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر بھائی کو بھائی سے لڑوانے کی ایک بھونڈی سازش ہے۔ یہ ایسے منصوبے ہیں جو پاکستان کی قسمت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لوگوں کی اور بالخصوص وہ لوگ جو کہ سیاسی اور اکانومی کی بنیاد پر بہت زیادہ نظر انداز تھے، ان کو بھی بحال کرے گا۔ یہ لوگ چولستان کے صحرا کے وہ لوگ ہیں جہاں پر ہریالی ہوگی اور وہ بھی ہرے بھرے پاکستان میں ہرے بھرے خواب دیکھیں گے اور اپنے خوابوں کی تعمیل کریں گے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محکمہ ماحولیات کے ایکسپرٹ نسیم الرحمان صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ گرین پاکستان انیشیٹو کیا ہے؟ دیکھیے جی، گرین انیشیٹو پاکستان جو پروگرام ہے، اس میں ہمارے جو صحرائے چولستان ہے، بیسیکلی اس کو انہوں نے جو بنجر ہماری زمین ہے، جو زمین قابل استعمال نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تقریباً اس وقت کوئی 3 لاکھ کے قریب وہاں پہ آبادی ہے جو کہ اسکیٹرڈ ہے وہاں پہ، اور اسی طرح وہاں پہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ کوئی 26-27 ہزار مربع کلومیٹر، 26,300 مربع کلومیٹر کا یہ ٹوٹل یہ ملک ہے، اور 3 صحرا ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں، چولستان ہے، تھر ہے اور اس کے علاوہ تھل ہے۔ تو بیسیکلی یہ اس صحرا کے اوپر انہوں نے حکومت پنجاب کا اور پاکستان کا یہ انیشیٹو ہے، اور اس میں اس صحرا کو آباد کرنا ہے۔ آپ پتہ ہے وہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بارشیں نہ ہوں تو وہاں پہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور اب اس سارے سسٹم سے وہاں نہر لے جا کے نہروں کے ذریعے اور دوسرے جو ہمارے ماڈرن ٹیکنیکس ہیں اس کے تھرو وہاں پہ زراعت کو فروغ دیا جائے گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ یہ تو ایک یہاں پہ چولستان یا تھل یا تھر کا یہ پروگرام ہے، زیادہ اس کا فوکس چولستان پہ ہے جو کہ حکومت پنجاب اس میں کر رہی ہے۔ حکومت پنجاب اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے تھوڑے دن پہلے اربوں روپے کا ایک اور پروجیکٹ بھی لے کے آئی، یہ تو چولستان کی حد تک ہے، وہ پورے پنجاب کی بھی ہے، ادر دین چولستان بھی، اور اس میں جس میں گرین ٹریکٹر اسکیم لائی گئی ہے، جس میں کسانوں کو فری آف کاسٹ اور بہت کم قرضے کی شرائط کے اوپر یہ سپر سیڈر اور جو اس طرح کی مشینری ہے وہ ان کو پرووائڈ کی جائے گی، اور بہت سارے انیشیٹو ہے حکومت کر رہی ہے۔ اس میں ہمارا ایک انیشیٹو یہ گرین پاکستان ہے جو چولستان کے علاقے کے لیے۔ اس گرین انیشیٹو سے پاکستان اور بالخصوص جو چولستان اور صحراؤں کے لوگ ہیں ان کی زندگی کیسے بدلے گی؟ بالکل بدل جائے گی۔ دیکھیں وہاں اب پورا انحصار بارشوں پہ ہوتا ہے، اور بارش آپ پتہ ہے اس ایریا میں یہ جو ایریاز ہیں ان بہت کم ہوتی ہے، اور بارش آتی ہے تو وہاں ہریالی ہوتی ہے، بارش آتی ہے تو وہاں پہ زندگی ہوتی ہے، ان کے مویشی، ان کی زراعت، سب چیزیں اس سے منسلک ہے۔ اور جب وہاں پہ پانی لے جایا جائے گا، جیسے کہتے ہیں نا جب یہاں پہ سڑک پہنچ جاتی ہے تو وہاں پہ ترقی خود بخود پہنچ جاتی ہے، اور جب نہر وہاں پہ پہنچ جائے گی، جب پانی وہاں پہ پہنچ جائے گا تو پوری ان کی جو معیشت ہے، زرعی ہماری معیشت ہے، وہ جو اس علاقے کی لوگوں کی اپلفٹ ہے، جو لوگوں کی زندگی ہے، جو وہ تو ساری اس کے ساتھ منسلک ہے، تو ان کو ڈیفینیٹلی ان کی پوری زندگی میں تبدیلی آئے گی، ان کے وہ جانور پالنے میں آسانی ہوگی۔ بہت سارا وہ پتہ ہے ہمارا جو گائے ہیں، جو بکریاں ہیں، بہت ساری چیزیں اس ایریا میں لوگ پالتے ہیں، پورے پنجاب میں اور ملک میں وہ سپلائی ہوتی ہیں، اور ان کا انحصار پھر گھاس پھوس اور اس کے علاوہ پانی پہ ہوتا ہے۔ تو جو پانی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ پھر کیسے اپنی زراعت کو، یہ اپنی لائف اسٹاک کو وہ پالیں گے، اور جب یہ منصوبہ وہاں پہ بنے گا اور یہ نہر وہاں پہ ہوگی اور پانی میسر ہوگا تو ان کے نہ صرف زراعت بلکہ لائف اسٹاک جو ہے اس کے اوپر بہت پازیٹیو اثرات ہوں گے۔ کیا پنجاب سندھ کا پانی استعمال کر لے گا؟ نہیں، اس میں تو پنجاب کا
اپنے حصے کا جو پانی ہے اس سے وہ نہر بنائی جا رہی ہے. اس میں یہ نہیں کیا جا رہا کہ دوسرے صوبے کا پانی کاٹ کے اس کو پانی دیا جائے گا. ان کے حصے کا پانی کو آلریڈی جا رہا ہے, یہ تو اپنے حصے کے میں سے پانی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. پاکستان مخالف طاقتیں اس منصوبے کو ناکام بنانے کی بہت کوششیں کر رہی ہیں. کیا وہ کوششیں کامیاب ہوگی اور کتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سازشیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں کوئی بھی اچھا انیشیٹو آیا جہاں پہ, میں مثال دیتا ہوں, جب یہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کا ایک جو بہت اچھا ہے یہاں پہ الیکٹرک ٹرین جب چلی تھی جس کو اورنگ لائن کہتے ہیں لاہور میں, تو وہ کتنا ایک زبردست منصوبہ تھا جس میں بجلی پہ ٹرین چلنی تھی اور اس میں کوئی دھواں نہیں ہونا تھا اور لوگوں کو ایک کنڈیشن ٹرانسپورٹ اویلیبل ہونی تھی. اب موٹر سائیکل چنچی رکشے کی بجائے 9 نمبر ویگن کی بجائے ٹرین پہ آپ نے سفر کرنا تھا, تو لوگوں نے تو اس کی مخالفت بھی کی تھی. اصل میں لوگ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہاں پہ کوئی پولیٹیکل زیادہ تر ایشوز ہوتے ہیں, جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے دوسرے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح کی طاقت ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. آپ کو رہا ہے ہر اچھے منصوبے لوگ چیزیں نکالتے ہیں, مگر جو پاکستان کی تعمیر کے لیے جو منصوبے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوتا ہے, پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, تو اس میں بالکل گورنمنٹ کو ان چیزوں سے نہیں گھبرانا چاہیے.